بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، محمد قریشی آپ کی خدمت میں سعودی عرب کے اہم اخبارات اور ذرائع سے حاصل ہونے والی کچھ اہم معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج جمعرات کے دن یعنی عربی میں یوم الخمیس کے دن آپ کے لیے میں صرف 4 اہم خبریں لے کر آیا ہوں جو ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے جو غیر ملکی اس وقت سفر پر گئے ہوئے ہیں یعنی اپنے اپنے ممالک میں موجود ہیں۔ ناظرین، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ خبروں کو آخر تک اور دھیان سے دیکھیے اور سنیے بھی۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی اور مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب نے اندرون مملکت سفر کے لیے اتوار سے ویکسین کی 2 خوراکیں لازمی قرار دے دی۔ ناظرین، دوسری اہم ہیڈ لائن یہ ہے کہ سعودی عرب نے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم کہ فلائٹس اوپن کی ہیں، تو اس سے کن لوگوں کو فائدہ ہوگا اور اس کے ضوابط کیا ہیں۔ ناظرین، آج کی تیسری اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں ویکسین کی تیسری خوراک کے لیے نئے زمروں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کے لیے چوتھی اور آخری اور عام خبر ہے کہ سعودی عرب میں حج اور عمرے کے ویزے کے لیے فنگر پرنٹ کی سہولت سمارٹ فون پر دستیاب ہوگی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ناظرین، خبروں کی اہم ڈسکشن جاری رہے گی۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، سعودی عرب میں سول ایویشن کے تمام فضائی کمپنیوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ اندرون مملکت یعنی اندرون سعودی عربیہ سفر کے لیے اتوار سے ویکسین کی 2 خوراکیں لازمی قرار دی گئی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق سول ایویشن کی جانب سے ایئر لائنز کو جاری سرکولر میں کہا گیا ہے کہ اندرون مملکت سفر کرنے والوں کے لیے 10 اکتوبر 2021 سے ویکسینیشن کی 2 خوراکوں کا نظام متعارف کرایا جائے۔ مسافروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ بورڈنگ پاس حاصل کرنے سے پہلے ویکسینیشن کے بارے میں اپنا سٹیٹس واضح کریں۔ ناظرین، واضح رہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ 10 اکتوبر سے وہ افراد جنہوں نے ویکسین کی 2 خوراکیں نہیں لی ہوں گی انہیں سرکاری اور نجی دفاتر، تعلیمی اداروں میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ علاوہ ازیں ویکسینیشن کا کورس مکمل نہ کرنے والوں کو عوامی ٹرانسپورٹ اور فضائی سروس استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی دوسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے بدھ 6 اکتوبر کو ان ممالک کے اقامہ ہولڈرز جہاں سے براہ راست مسافروں کے آنے پر پابندی ہے، نرمی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان سمیت پابندی والے ممالک میں گئے ہوئے اقامہ ہولڈرز کو براہ راست سعودی عرب آنے کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے اعلان کے مطابق براہ راست سعودی عرب آنے والوں کو دی جانے والی اجازت میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے شامل نہیں ہیں۔ مشروط اجازت محدود طبقے کے لیے ہے جن میں شعبہ تعلیم سے منسلک افراد ہی مستفید ہو سکیں گے۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ممنوعہ ممالک میں موجود مملکت کے اقامہ ہولڈرز وہ غیر ملکی جن کا تعلق شعبہ تدریس سے ہے یا ٹیکنیکل کالجز اور اداروں کے ملازمین جن میں اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے استاد ہیں، فنی تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے کارکن اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ سعودی عرب کی یونیورسٹیز میں اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنے والے غیر ملکی طالب علم شامل ہیں۔ ان زمروں میں آنے والے افراد کے مملکت آنے کے بعد انہیں مقررہ مدت تک ہوٹل قرنطینہ کیا جائے گا۔ اس دوران انہیں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین بھی دی جائے گی۔ ایسے افراد جنہوں نے سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین جن میں فائزر، اسٹرازینیکا، جانسن اینڈ جانسن، موڈرانا لگوائی ہوگی انہیں اس کا مصدقہ سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا، جبکہ وہ افراد جنہوں نے سائنو فارم یا سائنوویک ویکسین لگوائی ہوگی انہیں مملکت آنے کے بعد سعودی عرب میں لگائی جانے والی ویکسین کی بوسٹر ڈوز دی جائے گی۔ ناظرین، ہوٹل قرنطینہ کی پابندی لازمی ہوگی۔ اس دوران انہیں کرونا ٹیسٹ بھی کرانا ہوگا۔ PCR ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آنے پر قرنطینہ کی پابندی ختم کی جائے گی۔
नाजरीन वाज़िया रहे कि ऐसे इकामा होल्डर्स जो इन ज़िमरों में शामिल नहीं, इनके लिए फ़िलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया। ताहम अगर वो अफराद जो ऐलान करदा ज़िमरे में शामिल नहीं हैं वो किसी ऐसे मुल्क में 14 दिन क़याम करें जहाँ से मुसाफिरों के बराह रास्त आने पर पाबंदी नहीं, तो वो मुद्दत पूरी करने के बाद सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। नाजरीन चलते हैं अपनी तीसरी अहम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दल आली ने कहा है कि आइंदा मरहले में कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक के लिए नए ज़िमरों का इजाफा किया जा सकता है। सऊदी चैनल के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि सऊदी अरब ने मखसूस ज़िमरों में शामिल अफराद के लिए बूस्टर खुराक का इंतज़ाम किया है। तिब्बी जायज़ों से ये बात साबित होती है कि गुर्दे के पुराने मरीज़ या अज़ा की पेवंदकारी कराने वालों को 2 खुराकें लेने के बाद बूस्टर की ज़रूरत होती है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि वजारत सेहत 60 साल या इससे ज़्यादा उम्र के ऐसे लोगों को वैक्सीन की तीसरी खुराक फराहम करने की तैयारी कर रही है जो दूसरी खुराक 8 माह पहले ले चुके हैं। डॉक्टर अल अब्दल आली ने वैक्सीन की तीसरी खुराक रज़ाकाराना तौर पर लेने के लिए इम्कान के हवाले से कहा गया है कि आइंदा मरहले में दीगर ज़िमरों को भी तीसरी खुराक के दायरे में लाया जा सकता है। इस हवाले से जो भी फैसला होगा पहली फुर्सत में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। नाजरीन एक बार मैं आपको वाज़िया करता चलूँ वैक्सीन के बारे में, इसलिए ये खबर बहुत ध्यान से दोबारा सुनिए कि वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दल आली ने कहा है कि आइंदा मरहले में कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक के लिए नए ज़िमरों का इजाफा किया जा सकता है। सऊदी चैनल के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि मुमलकत ने मखसूस ज़िमरों में शामिल अफराद के लिए बूस्टर खुराक का इंतज़ाम किया है। नाज़रीन वो जो लोग माजूर होंगे या 60 साल के ऊपर की एज के होंगे उनके लिए तीसरी खुराक लाजमी करार दे दी गई है। तिब्बी जायज़ों से ये बात साबित हो गई थी कि गुर्दे के पुराने मरीज़ या अज़ा की पेवंदकारी यानी सर्जरी कराने वालों को 2 खुराकें लेने के बाद एक बूस्टर खुराक की भी ज़रूरत होती है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि 60 बरस या इससे ज़्यादा उम्र के ऐसे लोगों को वैक्सीन की तीसरी खुराक फराहम करने की तैयारी कर रही है जो दूसरी खुराक 8 माह पहले ले चुके हों। डॉक्टर अल अब्दल आली ने वैक्सीन की तीसरी खुराक का रज़ाकाराना तौर पर लेने के इम्कान के हवाले से बताया कि आइंदा मरहले में दीगर ज़िमरों को भी तीसरी खुराक के दायरे में लाया जा सकता है, यानी कि आम लोग भी जिन्होंने 2 खुराकें ले रखी हैं उनको तीसरी खुराक भी दी जा सकती है। इस हवाले से जो भी फैसला होगा पहली फुर्सत में इसका जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। नाज़रीन अब हम नज़र दोहराते हैं अपनी आज की आखिरी चौथी और अहम खबर की डिटेल की तरफ के खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलीमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर अमल करते हुए वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने उम्रा और हज वीज़े की कार्रवाई को मज़ीद आसान बनाते हुए ज़ायरीन को डिजिटल फिंगरप्रिंट की सहूलत स्मार्टफोन यानी मोबाइल फ़ोन पर टच मोबाइल पर फराहम करने की सिस्टम का इफ्तिताह किया है। सऊदी खबरसां एजेंसी के मुताबिक नई सर्विस का मकसद बैरून मुमलकत से आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन और हज साइमीन को वीज़े के हसूल के मरहलावार आसानियाँ पैदा की जा सकें। नाज़रीन ये जो नया सिस्टम है इसके ज़रिए उम्रा ज़ाहिरीन और आज़मीन हज अपने फिंगरप्रिंट और आई स्कैन का डाटा अपने स्मार्टफोन यानी टच मोबाइल, आपका आईफोन, सोनी, सैमसंग, एलकैटल जो भी आपका टच फ़ोन होगा इसके ज़रिए अपलोड करा सकेंगे, जिससे इन्हें फिंगरप्रिंट के मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे नाज़रीन एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरी बात कोरोना SOPs पर अमल करने की भी एक जो है फॉर्मेलिटी वो पूरी हो जाएगी। नाज़रीन डिजिटल सिस्टम जिन ममालिक में लॉन्च किया जाएगा वहाँ से आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन को, आज़मीन को
الیکٹرانک ویزے حاصل کرنے میں کافی سہولت ہوگی۔ آن لائن سسٹم کے ذریعے ویزے حاصل کرنے والے زائرین جب سعودی عرب پہنچیں گے تو انہیں دوبارہ فنگر پرنٹ جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی ماشاءاللہ، بلکہ صرف سسٹم کے ذریعے امیگریشن کاؤنٹر پر انہیں صرف ڈیجیٹل تصدیق کی ضرورت ہوگی، جس سے زائرین اور عازمین حج کا کافی وقت بچے گا اور وہ امیگریشن کے مراحل جلد مکمل کر لیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے ناظرین۔ واضح رہے کہ سعودی عرب پہلا ملک ہے جہاں ویزا حاصل کرنے والوں کو اسمارٹ فون یعنی ٹچ موبائل، آپ کا آئی فون 3، 4، 5، 6، 7 اور سیمسنگ کے ذریعے فنگر پرنٹ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ افتتاحی تقریب میں ناظرین نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبدالکریم الخلیجی، معاون وزیر خارجہ برائے آپریشنل امور عبدالحادی المنصوری اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ ناظرین آج کی ان 4 خبروں میں 5ویں خبر کو بھی شامل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے اور ابھی مجھے موصول ہوئی ہے۔ ناظرین سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ کرونا وبا پر دنیا بھر میں مکمل طور پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس حوالے سے قانون و ضوابط پر عمل جاری رکھا جائے۔ سعودی ٹی وی کے پروگرام میں وزارت صحت کے ترجمان سے سوال کیا گیا کہ کیا ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والوں کو عوامی مقامات پر ماسک سے استثناء دیا جا سکتا ہے، یعنی ماسک سے معافی دی جا سکتی ہے، اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ماسک نہ پہنے۔ ناظرین اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر العبد العالی کا کہنا تھا کہ دنیا سے کرونا وبا کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوا، لہٰذا اس حوالے سے احتیاطی تدابیر میں عوامی مقامات پر ماسک کا استعمال بھی شامل ہے۔ ہر عمل جاری رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر عبد العالی کا مزید کہنا تھا کہ کرونا کے حوالے سے جاری احتیاطی تدابیر کا مقصد لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنا ہے، اس لیے ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ ہر شخص ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے سے وبا سے کافی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ وبا کا شکار ہونا ممکن نہیں، خاص کر ایسی حالت میں جب اطراف میں ایسے افراد موجود ہوں جنہوں نے ویکسین نہ لی ہو۔ ناظرین ویکسین کی تیسری خوراک کے حوالے سے ڈاکٹر عبد العالی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں سائنسی تحقیق کی روشنی میں حالات کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد ہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ عالمی تحقیق کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے ہی اعضاء کی پیوند کاری یعنی سرجری اور گردوں کے امراض میں مبتلا افراد کے علاوہ 60 سال سے زائد عمر کے ایسے افراد جنہیں دوسری خوراک کے لیے 8 ماہ گزر چکی ہوں، ان کے لیے تیسری خوراک تجویز کی ہے، تاہم تیسری خوراک کے لیے زمروں میں مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نیا نیوز چینل ریئلٹی نیوز ٹائم لانچ ہو چکا ہے۔ ڈسکرپشن میں میں نے اس چینل کا لنک چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن بھی اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رونما ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلیٹن میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔